سیالکوٹ شاعر مشرق علامہ اقبال کا شہر۔ پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی شہروں میں سے ایک شہر سیالکوٹ، جو پاکستان کے 13ویں نمبر پر سب سے بڑا اور 7واں امیر ترین شہر ہے، جسے مینوفیکچرنگ ورلڈ کلاس ہب کہا جاتا ہے۔ لاسٹ ایئر 2.5 بلین کی یہاں سے ایکسپورٹ کی گئی۔ یہ شہر سپورٹس کی وجہ سے پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کا مینوفیکچرنگ فٹ بال پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہے، جو سالانہ 60 ملین فٹ بال بنائے جاتے ہیں۔ 2018 تک فیفا ورلڈ کپ میں سیالکوٹ سے فٹ بال بن کر گیا، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سرجیکل انسٹرومنٹس بھی سیالکوٹ سے بن کر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں ایک طرف بزنس کمیونٹی ہے، وہاں دوسری طرف لوگوں کو اپنے اپنے مذہب میں پوری آزادی ہے۔ ابھی انٹر ہو گئے ہیں کرتارپور۔ کوئی نہ جائے دے آوے تو دے آئے سلوک محلہ۔ بھائی یہ تو تھا سیالکوٹ کا شارٹ سا انٹروڈکشن، تو سوچا کیوں نہ سیالکوٹ وزٹ کیا جائے اور ساتھ آپ لوگوں کو بھی وزٹ کرایا جائے۔ تو میں اور میرے ماموں، جن کا نام عدنان ہے، ہم لوگوں نے سیالکوٹ کا پروگرام بنایا اور صبح سویرے اسلام آباد سے سیالکوٹ کی طرف رخ کیا، جو تقریباً 4 گھنٹے کا راستہ ہے۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ فائنلی میں سیالکوٹ میں پہنچ چکا ہوں، اور سب سے پہلے ابھی میں دستگیر سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، پھر اس کے بعد رابعہ ہیں، ان کے ساتھ میں بھی پورا سیالکوٹ گھوموں گا، ڈفرینٹ جگہیں دیکھیں گے، بارڈر کی سائڈ پہ جائیں گے، ٹیمپل ہے، فیکٹریز ہیں، تو ڈفرینٹ ایریاز ہیں جو سیالکوٹ ایکسپلور کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ہے سیالکوٹ۔ سیالکوٹ انٹر ہوتے ہی ایک پرانی یاد کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ 1965 کی جنگ میں یہاں کے لوگوں نے پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر دنیا کی دوسری سب سے بڑی ٹینکس کی جنگ ورلڈ وار 2 کے بعد لڑی، اور پاکستان آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ جو بہادری، دلیری اور وفاداری سیالکوٹ کے لوگوں نے جنگ کے دوران دی، جس کی وجہ سے سیالکوٹ کو ہلال استقلال کا ایوارڈ دیا گیا۔ سیالکوٹ پہنچ کر ہم نے سب سے پہلے انسٹیٹیوٹ آف سرجیکل ٹیکنالوجی کا وزٹ کیا، جہاں ایک ہنرمند نوجوانوں کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف سرجیکل ٹیکنالوجی۔ MIDC سیالکوٹ، اس کا مطلب ہے جی میٹل انڈسٹری ڈیولپمنٹ سینٹر سیالکوٹ۔ یہ ادارہ 1942 میں اسٹیبلش ہوا۔ اس کے بعد یہ جب پاکستان بنا تو حکومت پاکستان کی زیر انتظام یہ ادارہ چلتا رہا۔ اس کو ریسنٹلی ٹیپٹا نے اس کی ریویمپنگ کی ہے، تقریباً 2 to 4 ملین کا یہ پروجیکٹ ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد ہے کہ ہم نے یہاں کی لوکل انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا ہے۔ ان کو ہم لوگ انجینئرنگ کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہم یہاں کی لوکل انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ یہاں ہم لوگ MIDC کام کر رہے ہیں۔ پلس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق ہم پنجاب اور پاکستان کے نوجوانوں کو ہم سکل بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پرائم منسٹر کا جو پروگرام ہے کامیاب جوان، اور پلس جو ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کا چیف منسٹر ہنرمند جو پروگرام ہے، اس کے تحت بھی ہم نے مختلف قسم کے شعبوں کے اندر بچوں کو ٹریننگ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا مین آبجیکٹیو یہی ہے کہ سیالکوٹ کی لوکل انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا، اور پلس یوتھ کو سکل پرووائڈ کرنا، تاکہ وہ مفید سکلڈ کرافٹ مین بن کے پاکستان کی انڈسٹری کے اندر اپنی بہترین سروسز کو وہ پرووائڈ کر سکیں۔ اس سے کتنے عرصے کا کورس ہوتا ہے؟ ہمارے پاس مختلف جو ہے نا جی ڈیوریشن کے کورسز ہیں۔ 3 ماہ سے لے کے ہمارے پاس 2 سال کے کورسز جو ہے نا جی، اس میں ہم بچوں کو ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سرٹیفکیٹ ڈپلوما کہلاتا ہے؟ جی، یہ بیسیکلی 3 منتھ کا کورس سرٹیفکیٹ کہلاتا ہے۔ 6 ماہ کا جو کورس ہے وہ بھی سرٹیفکیٹ کہلاتا ہے۔ بیسیکلی یہ سارے جتنے بھی کورسز ہیں بیسیکلی یہ سارے نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک
کے تحت ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈپلوما ہی ہے، لیکن یہ ٹیکنیکل سرٹیفکیٹس ہیں۔ کچھ آرٹیکلز کے مطابق پاکستان میں سرجیکل انسٹرومنٹس 99% سیالکوٹ میں بنتے ہیں، اور یہاں مور دین 2300 کمپنیز سرجیکل انسٹرومنٹس کی ہیں، جن میں سے 30 بڑی کمپنیز کنسیڈر کی جاتی ہیں، اور یہ 150 ملین پیسز سالانہ تیار کرتے ہیں، جو 95% ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں میڈم رابعہ دی سیالکوٹ چیمبر آف کامرس لے گئی، جہاں میڈم میمونہ ندیم نے انڈسٹری اور بزنس کمیونٹی کے بارے میں انفارمیشن دی۔ جی، سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، جو کہ سیالکوٹ کا اس ٹائم پہ سب سے ریناؤنڈ اور ایک امپیکٹفل باڈی ہے، اسے بیسیکلی میں ٹریڈ باڈی یا اپیکس باڈی بھی کہوں گی۔ چیمبرز بیسیکلی ہر انڈسٹریل سٹیز میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ ریپرزینٹیٹیو باڈی ہوتی ہے جو کہ اس شہر کی انڈسٹری کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں گورنمنٹ کے سامنے اس انڈسٹری کے لیے، اور کام بھی اسی کو اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کو فردر گرو کرنے کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کرتے ہیں۔ سیالکوٹ چونکہ ایک انڈسٹریل سٹی ہے، اور اس کو بیسیکلی صرف اس ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ اورینٹڈ سٹی کے طور پہ جانا جاتا ہے، بیکاز سیالکوٹ میں بننے والی جو بے شمار پروڈکٹس ایسی ہیں جو کہ شاید اس ملک میں اتنی جانی نہ جاتی ہوں، جبکہ پوری دنیا میں ان کی ایکسپورٹ کی جاتی ہے، اور اسی بیس پہ ان کو ایکسپورٹ اورینٹڈ سٹی کہا جاتا ہے۔ سیالکوٹ میں ابھی جو زیادہ تر ہم لوگ فیمس ہیں وہ تو سیالکوٹ کے اسپورٹس جو گوڈس ہیں اس کے حوالے سے فیمس ہے، لیکن سیالکوٹ ایک کافی ڈائیورس جو ہماری انڈسٹری کی نیچر ہے، وہ اس میں سرجیکل کی پروڈکٹس ہیں، بیوٹی انسٹرومنٹس ہیں، ڈینٹل پروڈکٹس ہیں۔ سرجیکل میں بے شمار ایسی پروڈکٹس آ جاتی ہیں جو شاید میں ابھی آپ کو کاؤنٹ بھی نہیں کروا سکتی۔ اسپورٹس آئٹم ہیں، اس کے علاوہ لیدر سیکٹر ہے ہمارا، ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، فیشن سیکٹر ہے، گلوز میں کافی ساری رینج ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، ملٹری بیجز اور یونیفارم ہے، اور بھی کافی سارے سیکٹرز اس میں ایڈ ہو رہے ہیں۔ تو اس سیکٹر میں بننے والی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان میں سے 99% جو ہے وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جا رہی ہیں، اور ایکسپورٹ کا اس وقت ہمارا شیئر 2.5 بلین روپیز ہے یہاں سیالکوٹ کا اس پوری پاکستان کی ایکسپورٹ میں۔ اور یہ ایک، اگر آپ اس شہر کو، چھوٹے سے شہر کو دیکھیں اس حوالے سے ایک کافی میجر شیئر ہے۔ ابھی ہم لوگ آڈیٹوریم میں ہیں، اور اس ہال میں، اس آڈیٹوریم میں جتنے بھی بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان سب کی میٹنگز اس جگہ پہ ہوتی ہیں، اور میری یہ لیفٹ سائڈ پہ جتنے بھی اس چیمبر کے پریزیڈنٹ گزر چکے ہیں ان سب کی تصویریں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیالکوٹ چیمبر اس وقت پاکستان کے سب سے ڈائنامک چیمبرز میں شمار ہوتا ہے، اور اس کی ایک وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ایکسپورٹ اورینٹڈ سٹی ہیں اور ہمارا ایک ایکسپورٹ میں کافی میجر شیئر ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سیالکوٹ کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ان میں اس شہر کو لے کے، اس شہر کی ترقی کو لے کے بہت زیادہ یونٹی رہی ہے۔ اگر آپ سیالکوٹ کی اور سیالکوٹ چیمبر کی اسپیشلی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو کافی سارے ایسے سکسیزفل پروجیکٹ ہیں جو اس چھوٹے سے شہر نے کیے ہیں، اور اس کی بنیاد صرف اور صرف اس شہر کی بزنس کمیونٹی کی یونٹی تھی۔ اس میں جو ٹاپ آف دی لسٹ ہیں وہ سیالکوٹ کی ڈرائی پورٹ ٹرسٹ ہے، سیالکوٹ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اور ابھی جو سیالکوٹ کی ایئر لائن لانچ ہو رہی ہے، ابھی الشفا جو ہم لوگ ایک نیا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ بے شمار ایسے پروجیکٹس ہیں جن کی گنتی شاید ابھی میں آپ کو بتا بھی نہ سکوں۔ اپنی مدد آپ کے تحت ان پہ کام کیا، ان کو لانچ کیا، ان کو سکسیزفل بنایا، اور پوری دنیا میں اس چیز کی مثال قائم کی کہ ہر کام کے لیے آپ صرف گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے، آپ کی خود بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں اس شہر کی۔ بلکہ اس شہر کی ایک اور بیوٹی یہ بھی ہے کہ ہم لوگ صرف ایکسپورٹ اور اکانومی کو نہیں دیکھتے، بلکہ اس کے بہت سے پروجیکٹس اور بہت سی ورکنگ ایسی بھی ہے جو شاید شہر کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے بھی کی جا رہی ہیں۔ آپ اگر اس سٹی کے روڈز دیکھیں تو ایک سٹی پیکج کے تحت ایک ہمارا پروجیکٹ ہے جس میں روڈز کی اور انفراسٹرکچر کی جو کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈز خود اکٹھے کیے ایکسپورٹرز نے، اور اس پہ کام کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہم لوگ کئی سارے جو سوشل اور ویلفیئر آرگنائزیشنز کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، ہم نے بنائے بھی ہیں ادارے۔ تو یہ ایک لمبی لسٹ ہے جسے شاید میں ابھی ایکسپلین بھی نہ کر سکوں۔ آپ سیالکوٹ کی ہسٹری ضرور پڑھیں، دیکھیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ چھوٹا سا شہر کہاں کہاں کتنا کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے، اپنی سٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ اور اس سارے پروجیکٹس میں، ان سارے کاموں میں، ان ساری اچیومنٹس میں ایک میجر رول سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کا ہے، کیونکہ یہ سارے کام، یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ انیشیٹ ہی چیمبر کی امبریلا کے انڈر کیے گئے، اور اسی کے انڈر اس کو کمپلیٹ کیا گیا۔ سیالکوٹ میں ہمارے 4 ڈفرینٹ پلیسز کے وزٹ تھے، ایک MIDC کا، دوسرا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا، تیسرا کشمیری محلہ میں علامہ اقبال کا گھر کا، اور چوتھا کرتارپور کا۔ علامہ اقبال کا میں نے ولاگ ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا ہے، آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہو۔
اور کرتارپور کا व्लॉग تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا, وہ ڈفرینٹ کلچر کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. تو آج کا व्लॉग صرف اور صرف ٹریڈنگ اور انڈسٹری سے ریلیٹڈ تھا, اس لیے کرتارپور کا व्लॉग نیکسٹ व्लॉग آئے گا. آج کے اس व्लॉگ میں ہم نے سب سے پہلے MIDC کا وزٹ کیا, جہاں ایک ہنرمند نوجوانوں کو ٹرین کیا جاتا ہے اور وہی نوجوان آگے جا کے انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں. سیکنڈ, ہم لوگوں نے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا وزٹ کیا, جہاں ایک امبریلا کے نیچے سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی کام کر رہی ہے, اور اسی بزنس کمیونٹی نے مل کر پرائیویٹ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کھڑا کر دیا, اور یہی بزنس کمیونٹی مل کر اپنا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کھڑا کر رہی ہے اور روڈ کا انفراسٹرکچر بلڈ کر رہی ہے. سیالکوٹ کے لوگ اور یہاں کی بزنس کمیونٹی پورے پاکستان کے لیے ایک مثال ہیں. آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ व्लॉग پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. چلتا ہوں, پھر ملوں گا ایک نئے व्लॉग کے ساتھ. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.